اس دنیا میں ہمیشہ سے دو مذہب رہے ہیں. ایک مذہب ہے مالک کائنات کو الہ ماننے والا، اور ایک ہے اللہ کے سوا کسی اور کو الہ ماننے والا. آپ ان دونوں کو ڈسٹنگوش کرنے کے لیے دو الفاظ بول سکتے ہیں. ایک رو موحدین کا رہا ہے جو توحید پرست ہیں، اور ایک مشرکین کا رہا ہے جو کہ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں. میں ان مشرکین کی آپ کے ساتھ آج بالکل بات نہیں کروں گا جن کو آپ مشرکین سمجھتے ہیں. یعنی کہ میں ہندوؤں کی آپ کے ساتھ بات نہیں کرنے والا، مجوسیوں کی بات نہیں کرنے والا، کسی بھی ایسے بت پرست فرقے یا قوم کی بات نہیں کرنے والا جس کو آلریڈی آپ مشرک سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کو تو آپ سمجھتے ہیں. البتہ میں آپ کو الوہیت کے مخالف کسی اور اپوزٹ کا آج تعارف کروانا چاہتا ہوں. دین اسلام کے علم بردار بنتے ہوئے مسلمانوں میں سے شرک کی بو ختم کرنے کے لیے اگر کسی نے کبھی کوشش کی نا، اس نے زیادہ سے زیادہ دوڑ لگائی تو وہ یہاں تک پہنچا کہ قبر پرستی حرام ہے، قبر پرستی شرک ہے. درباروں پر جانا بند کر دیجئے، درباروں کو مسمار کر دیجئے، گنبد گرا دیجئے، قبریں برابر کر دیجئے، بالش برابر اونچی رکھیے، کچی کر دیجئے، مجاور نہ بنیے. گویا ان کا یہ شرک ختم کرنے کے بعد ان کو لگتا ہے کہ وہ موحد بن گئے. اگر اس سے بڑھ کر اگر کسی نے کچھ چاہا، کبھی اگر چاہا، تو انہوں نے مشرکین کی بات کی تو مشرکین مکہ، مشرکین انڈیا، اور یہاں قبر پرست، پیر پرست، یہ جو منتیں مانتے ہیں یا اس طرح کے معاملات. لیکن میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، اس دنیا میں بہت طرح کے شرک ہوتے رہے ہیں، اب بھی جاری ہیں اور جاری ہی رہیں گے، تاحال کہ ایک وقت آئے گا اسلام کا غلبہ ہو جائے گا. سارے کے سارے شرک برے ہیں. اگر کوئی رام کو پوجتا ہے تو برا کرتا ہے، مشرک ہے. اگر کوئی کسی اور بت کو پوجتا ہے تو مشرک ہے. اگر کوئی قبر پرستی کرتا ہے تو وہ بھی مشرک ہے. آپ کہہ لیں کہ یا علی مدد کہنا بھی اپنے اندر شرک کی بو رکھتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ سارے کے سارے شرک چھوٹے ہیں. حتیٰ کہ جو سامنے بٹھا کر بنا کر بتوں کو بنا کر پتھر کے بنا کر وہ کالی ماتا کو جے ماتا جی کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ بھی شرک چھوٹا ہے. ایک اس سے بھی بڑا شرک ہے یہ جو اپنے آپ کو موحدین سمجھے بیٹھے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ ہم نے بڑا میدان مار لیا ہے، کہ ہم نے لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے ماننا اور ان کو چھوڑ دیجئے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ موحدین بن گئے. حالانکہ توحید حقیقی پر کبھی غالباً انہوں نے گفتگو کی ہی نہیں، یا ان کو اندازہ نہیں. میں آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے ایک حدیث سناؤں گا، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ برا ترین شرک کیا ہے. گفتگو میں بڑی مختصر کروں گا تاکہ آپ کا فوکس اس نقطے پر رہے، بات پھیل نہ جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس آسمان کے نیچے جتنے بھی شرک ہوتے ہیں، جتنے بھی شرک، ان میں سے سب سے جو برا شرک ہے وہ اپنی نفس پرستی ہے، اپنی خواہشات پرستی ہے. یعنی انسان کے دل میں جو آئے وہ اسی کو اپنا مقصد اور مقصود بنا لے. اس کو مال کے کائنات کی بنائی ہوئی حدود چھوٹی لگنے لگے یا پھیکی لگنے لگے، اپنی نفس کی خواہش اس کو بڑی لگنے لگے. اب آپ کو پہلے تو شاید مشرک ڈھونڈنا مشکل ہوتا، اب آپ کو موحد ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا. اس شرک کی جڑیں پتہ ہے کہاں کہاں جا کر ملتی ہیں. آپ اپنی زندگی کی پلاننگ کرتے ہیں، آپ اپنی زندگی کو سوچتے ہیں. اس زندگی کو سوچتے ہوئے اگر آپ سوچیں کہ آپ کی زندگی میں آپ نے کیا کرنا ہی کرنا ہے، کس کے لیے آپ باقی سب کچھ داؤ پر لگا سکتے ہیں، سوچئے کہیں یہ آپ کا والد، آپ کی والدہ، آپ کی محبوبہ یا آپ کا محبوب تو نہیں، یا یہ آپ کے بچے تو نہیں. اگر ہیں تو یہی آپ کے خدا ہیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد جو میں نے جس کے لیے پلاننگ کی، جس کے لیے میں نے صحیح اور غلط کی پہچان چھوڑ دی، وہ پیسہ ہے، تو یہی آپ کا خدا ہے. اسی طرح سے چاہے شہرت ہے، عزت ہے یا علم ہے یا جو بھی ہے، ہر ایک کے خدا اپنے اپنے. صرف بنا کر بتوں کو پوج لینا ہی شرک نہیں ہوتا، صرف قبر کو پوجنا ہی شرک نہیں ہوتا،
صرف کسی اللہ کے علاوہ کسی سے ایسا جس کی آپ کی عقلی دلیل بھی آپ کے پاس نہ ہو، صرف اس سے مدد مانگنا شرک نہیں ہوتا. ان سارے شرکوں سے، بت پرستی سے بھی بڑا شرک یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی نفس کی پیروی شروع کر دیں، آپ اپنی خواہشات کو بڑا سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو چھوٹا سمجھیں. اب میں اگر آپ کو اس کی پریکٹیکل ایگزامپلس دینا شروع کروں، فرض کریں کہ صبح 3:30 کا ٹائم ہے، آپ کو پتہ ہے وقت فجر ہے. اگر آپ اس بات کو مانتے ہیں، اگر آپ کا دل اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ یہ مالک کائنات کی منشا اور مرضی یہ ہے کہ اس وقت آپ اٹھیں، مسجد میں جائیں، یا گھر میں اگر آپ خاتون ہیں تو چونکہ آپ کو ایسی مسجدیں بڑھن نہیں نہ دیں دیں، ورنہ خواتین کو بھی آقا کے دور میں مسجد میں ہی نماز پڑھا کرتی تھی. خیر، اب اس پر کیا بات کرنی، بات یہ میں کر رہا تھا بوقت فجر آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ مالک کائنات کا منشا اس وقت یہ ہے کہ ہم اٹھیں، وضو کریں، اپنی نیند کو بگائیں، مصلے پر کھڑے ہو جائیں. اور فرض کر لیتے ہیں کہ آپ کی آنکھ کھل بھی جاتی ہے، یا کوئی آپ کو اٹھانے کی سعی کرتا بھی ہے، کوئی آپ کو آواز دیتا بھی ہے. آپ پھر اگر کروٹ بدل کر سو جاتے ہیں کہ ابھی تو سوئے ہی آدھا گھنٹہ ہوا ہے، ابھی 1 گھنٹہ تو ہوا ہے آنکھ لگے، 2 بجے تو بھی ہم بستر پر آئے تھے، تو بھی کیا اٹھ کر فجر پڑھ لیں، تو یقین جانیے آپ نے اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک دیا اور آپ نے اپنی منشا، اپنی مرضی، اپنے نفس کو آگے رکھ لیا. یہی وہ شرک ہے جو بت پرستی سے بھی بڑا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کا اور میرا نبی اور رسول کہہ رہا ہے کہ اس آسمان کے نیچے جتنے بھی شرک ہوتے ہیں ان میں سے سب سے برا اور بدترین شرک وہ ہے کہ انسان اپنی نفس کی خواہش کے پیچھے مال کے کائنات کے حکم کو پیچھے چھوڑ دے، چھوٹا سمجھے، اپنی مرضی کو بڑا سمجھے. یہ میں نے ایک ایگزامپل آپ کو دیا فجر کو لے کر. اب آپ اس میدان کو پھیلاتے چلے جائیے. فرض کر لیں کہ آپ ایک کاروبار کرتے ہیں، آپ کو حرام کمانے کا موقع میسر آ گیا. 2 صورتیں ہیں، آپ کو پوری طرح سے علم ہے کہ یہاں پر اللہ کی رضا اس میں ہے، لیکن اس میں میرا منافع کم ہے یا نقصان ہے. آپ یہاں پر اللہ کی رضا کو پیچھے پھینک کر وہ خراب پھل، سبزی یا جو بھی آپ نے کرنا ہے اپنے اپنے حساب سے، یا دودھ میں پانی، وہ آپ نے ملا تو لیا. آپ نے شرک کیا تو صحیح، سامنے والے سے آپ نے پانی کے پیسے نہیں لیے، دودھ کے پیسے لیے ہیں. دودھ کے جو پانی آپ نے اندر ملایا وہ اس کے گھر ٹوٹیوں میں فری آتا ہے، اور آپ کو اس بات کا ادراک ہے. اس کے باوجود آپ نے اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کی، اللہ کے حکم کو پیچھے چھوڑ دیا، شرک ہی کیا. یہ وہ شرک ہے جس کو آپ بڑے بڑے موحدین اور توحید پرستوں کے منہ سے نہیں سنیں گے، کیونکہ یہ وہ توحید ہے جو آپ کو اللہ کے رسول کی زبان سے ملے گی، یا اللہ کی زبان سے ملے گی، یا قرآن سے، یا آقا کی سنت سے. یہ مولوی کیوں نہیں کہیں گے؟ کیونکہ اگر یہ والے وہ ان کو مشرک کہنا شروع کر دیں تو فین فالوئنگ کہاں سے آئے گی؟ اگر میں آپ کو جو تعریف دے رہا ہوں آپ سب اپنے گریبان میں جانتے ہیں، میں بھی اگر جانتا ہوں، پتہ چلتا ہے یار یہ تو مجھے مشرک کہہ رہا ہے، اس تعریف کے تحت تو میں بھی مشرک ہوں، اور یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں ہندوؤں سے بھی بڑا مشرک ہوں، تو لہٰذا آپ میرے فین کہاں بنیں گے؟ آپ تو مجھے نہیں سنیں گے، آپ میرے فین پیج پر نہیں آئیں گے. میں ایسی بات کیوں کروں گا؟ میں پاگل ہوں؟ یہ بات تو وہی کرے گا جس کو فینز نہیں چاہیے، ورنہ تو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. فین فالوئنگ کم ہو جائے گی، وہ سننا بند کر دیں گے، سانو رکھ ڈالا دیں گے. تو لہٰذا پتہ ہوتا ہے آپ اس طرف کھڑے ہوتے ہیں عام طور پر تاکہ ایک بڑی جنتا آپ کے ساتھ آ جائے. ٹھیک ہے، یہ ٹارگٹ کر لیں، یہ ایریا ٹارگٹ کر لیں، یہ والے سارے آ جائیں گے. یہ سارے مذہب سے آ رہی ہیں، آپ کوئی بات نہیں، ریشنلی آپ باتیں کریں، عقل پرستانہ، یہ سارے آپ کے پاس آ جائیں گے. اور یہ سارے آپ طویل داغوں گنڈوں سے تنگ آ گئے ہیں، وہ ہاں انہوں نپ دے ہو، شے ہی کوئی نہیں، سارے وہ ظاہر ہے. لیکن اس شرک کی طرف کسی نے اشارتاً بھی بات کیوں نہیں کی؟ جبکہ اللہ کے رسول اس شرک کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بت پرستی بھی چھوٹا شرک ہے، قبر پرستی بھی چھوٹا شرک ہے، یا علی مدد کہنا بھی چھوٹا شرک ہے، یا کسی کو بھی مدد کے لیے پکارنا چھوٹا شرک ہے. بڑا شرک یہ ہے کہ آپ اپنی خواہشات نفس کو، اپنی مرضی کو مال کے کائنات کی مرضی سے اوپر سمجھ لیں. یہ وہ شرک ہے جو کہ اگر آپ اس آئینے سے دیکھیں تو اللہ کرے آپ کو کوئی موحد مل جائے، اللہ کرے آپ ہی آپ کو موحد مل جائے. لیکن اگر آپ حقیقت کی نظروں سے اس کو دیکھیں گے، ابھی تو میں نے صرف آپ سے بات کی ہے،
میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے طبری کی ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی ہے. ابھی میں نے قرآن نہیں پڑھا. آپ چاہیں تو میری ساری باتوں کو چیلنج کر سکتے ہیں. اگر فرض کریں کوئی چاہے, ہو سکتا ہے کوئی یہ بھی بات کر دے طبری میں ہے نا روایت, مسلم اور بخاری میں تو نہیں ہے نا, گویا اس نے مسلم اور بخاری کو رسول سمجھ لیا ہے. تو طبری پر تو رسالت نازل نہیں نہ ہوئی. رسول خدا کا کلام ہے, رسول خدا سے منسوب ہے. جتنی حیثیت بخاری اور مسلم کی ہے اتنی ہی حیثیت طبری کی بھی ہے. باہر کیا یہ باتیں اپنی جگہ پر کہ وہ رسول خدا سے منسوب کر رہے ہیں, وہ بھی منسوب کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے, اب رسول خدا کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے کوٹ کی ہے. میں نے 2-3 صرف آپ کو مثالیں دی ہیں. جب بھی آپ کی خواہش, آپ کا نفس, آپ کا اپنے آپ سامنے آئے, آپ مال کے کائنات کے قوانین کو پامال کر دیں پوری طرح سے آپ کو واشگاف الفاظ میں. فرض کریں آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے, ایک قانون دیا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا, ڈونٹ ڈو دس, اور آپ پھر بھی ڈنکے کی چوٹ پر وہ کر رہے ہیں, تو شرکی تو کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر آ کے ہم پتہ کیا کہیں گے, ہم کہیں گے نہیں جی یہ بس جی عمل کی تھوڑی کمزوری ہے, باقی ایسا کچھ نہیں ہے. عمل کی کمزوری کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے اپنی نفسانی خواہش کو اللہ کے آگے رکھ دیا ہے. آپ کی نظر میں اللہ کی بات چھوٹی ہے, آپ کی خواہش نفس بڑی ہے. اور اس کے علاوہ کیا وجہ ہے آپ بتا دیں؟ اور کیا وجہ ہے کہ ہر بار آپ کی عمل کی کمزوری آ جاتی ہے, عمل کی مضبوطی نہیں آتی؟ جب کبھی آپ کام پہ ہوتے ہیں, کام سے ریلیف چاہیے ہوتا ہے, آپ اسکول کالج میں ہوتے ہیں, اسٹڈی سے ریلیف چاہیے ہوتا ہے, تو نماز آپ کو یاد آ جاتی ہے. تب نہیں آپ کی وہ جی عمل کی کمزوری آتی. عمل کی کمزوری آپ کی فجر کے وقت ہی آنی ہے, یا پھر بوقت عشاء آنی ہے جب آپ پر نیند کا غلبہ ہے, یا اگر آپ اپنے کاروبار والے ہیں تو آپ کے پاس بوقت مغربی آنی ہے, بوقت عصر ہی آنی ہے عمل کی کمزوری. جب آپ کا منشا, آپ کی مرضی, آپ کی خواہش آگے تھی, اللہ کا حکم آپ نے پیچھے پھینک دیا. مال کے کائنات نے آپ کو حکم دیا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, آپ ایک دوسرے کی غیبت نہ کیجئے. آپ جانتے ہیں یہ غیبت ہے, آپ پھر بھی کر گزرتے ہیں. تو کیا آپ نے کیا ہے؟ عمل کی کمزوری کہہ لیں. اسی کو آقا نے شرک کہا ہے. آپ نے اپنی منشا کو آگے رکھا ہے, اللہ کے حکم کو پیچھے رکھا ہے. اور ہر بار خال نہیں, ہر بار مال کے کائنات نے آپ کو جینے کا ایک طریقہ بتایا ہے, وہی طریقہ عبادت ہے. عام طور پر آپ کو سب کی سب دنیا شیطان کو گالیاں دیتی ہوئی نظر آئے گی, آپ کو لعنتی شیطان کہتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن اتباع کی بار یہ ہے کہ پریکٹیکل کرنے کی, عملی زندگی میں اس کی اتباع میں سب کھڑے ہو جائیں گے. اسی بات کو قرآن مورد الزام ٹھہراتا ہے کہ یہ شیطان کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں شریک کر رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, ورنہ شیطان کو گالیاں تو سب دیتے ہیں. کوئی ایک قوم اٹھا کر دکھا دیجئے جو شیطان کو گالیاں نہیں دیتی. کوئی ایک قوم, ہندو اٹھا کے دکھا دیجئے, کوئی. سب کے سب شیطان کو برائی کہتے ہیں, مسلمان بھی برائی کہتے ہیں. تو جب عمل کی باری آتی ہے تو آپ خود اپنی گریبان میں جھانکیے کہ آپ کیا کرتے ہیں. کیونکہ اگر آپ اپنے گریبان میں جھانکنے کے بعد دیکھیں کہ میں خود یار مشرک ہوں ابھی تو عملی طور پر اس تعریف کی روح سے, پھر دوسروں کو کیا دیکھنا؟ دوسروں کو تب دیکھیں گے جب خود موحد ہو جائیں گے. اب بار کیف مال کے کائنات کا کلام سنیے. آپ نے ایگزامپلز دیکھ لی, آپ نے رسول خدا کا ایک قول سن لیا. اب اللہ کا فرمان سنیے. اللہ تعالیٰ سورۃ الفرقان آیت نمبر 43 اللہ تعالیٰ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ, اے محبوب کیا تم نے اس شخص کی حالت پر غور کیا جس نے اپنا الہ, معبود, اپنی خواہش کو بنا لیا ہے. معبود, اتنے سخت الفاظ کسی شرک کے لیے نہیں آئے, کسی بھی شرک کے لیے نہیں. یہ مرکزی لفظ ہے, مرکزی لفظ جس کو اللہ خود استعمال کرتے ہیں. آپ ہی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. یہی تو کلمہ توحید ہے جو بچوں کو پہلے جب وہ بولنا سیکھتے ہیں تو ان کو سکھایا جاتا ہے, جو اللہ نے آپ کو اور مجھے سکھایا ہے. لا الہ الا اللہ, الہ, لفظ الہ, اللہ نے لفظ الہ ہی یہاں پر استعمال کیا ہے کہ اے محبوب آپ نے ان لوگوں کی حالت پر غور کیا من اتخذ الہہ ہواہ, جنہوں نے اپنی نفس کی خواہش کو اپنا الہ, اپنا معبود بنا لیا ہے. ان کی نظر میں اپنی خواہش نفس ہی الہ ہے, معبود ہے, وہی ان کی نظر میں معنی رکھتی ہے.
اللہ کی بات بعد میں، اگر باری آئے تو بعد میں بھی۔ اس کے بعد رسول خدا کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آفا انتا تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ان کی وکالت کریں گے؟ ٹونٹ کرتے ہوئے کہ ان کی وکالت نہیں کی جا سکتی، اس گروہ کو ٹونٹ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، ورنہ آقا سے اللہ پوچھ نہیں رہے کہ یہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کی، یا رسول اللہ کیا آپ ان کی وکالت کریں گے کہ نہیں؟ کویسچن نہیں ہو رہا، تنبیہ ہو رہی ہے، تنبیہ کہ اللہ تعالیٰ رسول خدا کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے محبوب کیا آپ نے اس شخص کی حالت پر غور کیا جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنی خواہشات نفس کو اپنا الہ، اپنا معبود، اپنا مقصد اور اپنا مقصود بنا لیا؟ افا انت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ان کی وکالت کریں گے؟ اب ذرا آپ خود سوچئے رسول خدا نے اللہ کو کیا جواب دینا ہے، اور رسول خدا کو چھوڑ کر آپ کے اور میرے پلے بچتا ہی کیا ہے؟ آپ ذرا غور کیجئے، یہ وہ شرک ہے جو توحید کی نظر میں سب سے برا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کا اور میرا نبی کہہ رہے ہیں۔ اب آپ ذرا اس ڈیفینیشن کو اپنے ذہن میں رکھیے، اور جتنی توحید پرستیوں والی تحریکیں چل چکی ہیں سب کو پڑھیے، کس نے اس پر قدم رکھا؟ کس نے اس کو اپنا مرکز اور محور بنایا؟ کسی نے نہیں، اور بنا بھی نہیں سکتے تھے، فینس نہیں ملنے تھے۔ آپ دیکھ لیجئے، یہی مقصد لے کے آپ چل کر دیکھ لیجئے آپ کو کتنے لوگ مانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اب کیا لوگ، آپ خود دیکھ لیجئے گا، کیا خود آپ خود کو مانتے ہیں؟ خود آپ اس آیت کو مانتے ہیں؟ کیا آپ سے آپ کا وتیرہ بدلتا ہے؟ آپ اپنی خواہشات نفس کو نیچے رکھ کے اللہ کی بات کو اوپر رکھتے ہیں، آپ یہ عادت اپناتے ہیں؟ آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ اور اگر آپ کی اپنی ذات ہی قائل نہ ہو سکی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بابیاں نوں اپنا سکھ ہے، یا علی مدد نوں اپنا سکھ ہے، قبر پرستیاں نوں سکھ ہے نیگلیکٹ کرنا۔ لیکن اگر اس تعریف پر آ جائیں گے جو اللہ نے کی ہے، پھر تو اکیلے ہی رہ جائیں گے، پھر تو نو ہی بننا پڑے گا۔ گامے اول تو ایسے ہی اٹھائے جاتے ہیں۔ بہرکیف آپ کو کبھی اگر ایسا موقع ملے کہ آپ کی اپنی ذات کوئی ایسی خواہش آپ کی ظاہر کر دے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، آپ نے یہ سین اپنی نظروں میں آنکھیں بند کر کر عالم تصور میں سوچنا ہے کہ اللہ اپنے رسول کو میری طرف مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے میرے رسول کیا اس شخص کی حالت پر غور کیا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے؟ افا انت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ اس کی وکالت کریں گے؟ آپ نے عالم تصور میں یہ سوچنا ہے، یہ سین دیکھنا ہے کہ میں کٹہرے میں کھڑا ہوں، اللہ اپنے رسول کو میری طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس کی حالت پر غور کیا ہے جس نے اپنا مقصد، اپنا مقصود، اپنا الہ، اپنا معبود، اپنی خواہش کو بنا لیا ہے، کیا اس کی وکالت آپ کریں گے؟ امید ہے یہ سین آپ کو پوری طرح سے ہلا کے رکھ دے گا۔ اس کے بعد آپ یقیناً بالیقین اگر آقا کے ساتھ محبت رکھتے ہیں تو چھوڑ دیں گے وہ عمل، اللہ کی بندگی میں آ جائیں گے، اور یہی مقصد بھی ہے، یہی ابراہیم کی وہ ملت بھی ہے جس پر آپ نے اور میں نے کھڑا ہونا۔ ایک مرتبہ آیت میرے ساتھ دہرا لیجئے تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی رہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔